بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے کلیم اور آج کی اس لیکچر میں ہم محمد علی بوگرا فارمولا پڑھیں گے۔ تو اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھیں گے، ذرا اس کی انٹروڈکشن دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو بوگرا فارمولا ہے اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، اور لاسٹ میں جو ہے بوگرا فارمولا کے جو مین فیچرز ہیں وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو ہے انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ تو پاکستان جب وجود میں آیا تو جو بھی کنٹری جو ہے وجود میں آتی ہے تو اس کے لیے آئین کا ہونا وہ ضروری ہے۔ پہلے جو ہے وہ اپنے لیے ایک کنسٹیٹیوشن بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان جب وجود میں آیا تو پاکستان میں اپنا کوئی کنسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ اس کے لیے کوششیں کی گئی لیکن وہ ناکام رہی، ٹھیک ہے۔ تو کیا گیا کہ جب وجود میں آیا تو 1935 کا جو ایکٹ تھا اس میں سے کچھ امینڈمنٹس کر کے، کچھ ترامیم کر کے اس کو پاکستان میں نافذ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کیے گئے، جو کہ لیاقت علی خان جس ٹائم پرائم منسٹر تھے تو اس نے پیش کیے تھے، جو کہ 7 مارچ 1949 کو اسمبلی میں فرسٹ کنسٹیٹیوٹ اسمبلی میں پیش کیے، جو کہ 12 مارچ 1949 کو وہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھے تو وہ پاس ہو گئے۔ اور وہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے تو وہ بہت اہمیت کے حامل ہے، وہ اس لیے بھی کہ ہمارے جو تینوں جو کنسٹیٹیوشن ہے 1956 کا، 1962 کا اور 1973 کا، تو تینوں میں جو ہے ایز اے پریمبل وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ بھی اہمیت کے حامل ہے، اور وہ جو ہے ایک طریقے سے ایک فریم تھی، جو کہ یہ مطلب کہ کنسٹیٹیوشن جو ہے اس طریقے سے ہوگا، کنسٹیٹیوشن کے لیے ایک فریم تھی، تو جس میں جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح تھا کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان کا جو پہلا گورنر جنرل تھا تو وہ تھا قائد اعظم، اور جو پہلا پرائم منسٹر تھا تو وہ تھا لیاقت علی خان۔ دوسرا جو گورنر جنرل تھا تو وہ تھا خواجہ ناظم الدین، تیسرا غلام محمد، اور چوتھا جو تھا وہ سکندر مرزا۔ تو پاکستان میں جو ہے ٹوٹل 4 گورنر جنرل وہ رہ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، 56 میں پاکستان نے اپنا پہلا جو ہے کنسٹیٹیوشن دیا، جس کے بعد گورنر جنرل کو ختم کر کے پریزیڈنٹ، اس کی جگہ جو ہے پریزیڈنٹ کو لگا دیا گیا، ٹھیک ہے، نام چینج کر کے پریزیڈنٹ، باقی کام ایک ہے، اور پی ایم جو ہے پرائم منسٹر وہ اسی طرح رہ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ بوگرا فارمولا کی کہ جب لیاقت علی خان کو وہ شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو شہید کر دیا گیا تو وہ مطلب جو کنسٹیٹیوشنلی جو پروگریس وہ کر رہی تھی، جو کام جاری تھا تو وہ رک گیا، ٹھیک ہے۔ تو خواجہ ناظم الدین جو کہ پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل تھا، اس کو پاکستان کا دوسرا پرائم منسٹر بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور غلام محمد جو ہے اس کو پاکستان کا تیسرا گورنر جنرل بنا دیا گیا، جو کہ ایمبیسڈر تھا یو کے میں، ٹھیک ہے، سوری یو ایس اے میں جو ہے وہ ایمبیسڈر تھا۔ اس کو پاکستان کا تیسرا گورنر جنرل بنا دیا گیا، اور خواجہ ناظم الدین وہ دوسرا جو ہے پرائم منسٹر بن گیا۔ تو جب خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے پرائم منسٹر بن گئے تو اس کے حکومت میں جو ہے بہت سارے مسائل وہ پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو تھی 1949 کے جب آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کیے گئے تو اس کے بعد جو ہے بیسک پرنسپل کمیٹی 1 اور بیسک پرنسپل کمیٹی 2، جو کہ اس کا بیسک فنکشن تھا ٹو ورک آؤٹ دی ڈیٹیل آف دی کنسٹیٹیوشن، اس کا فنکشن تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو ہے اس میں جو ہے لوگ تھے، ٹھیک ہے، 24 جو ہے اس میں بندے تھے جو کہ کام کر رہی تھی، اور اس کے نے جو ہے اپنے لیے پھر سب کمیٹیز بھی بنائے تھے، جیسے کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور، ٹھیک ہے، بٹوین فیڈرل اینڈ پروونسز، یا جوڈیشری، یا تعلیمات اسلام، یا فنڈامنٹل رائٹس،
میٹر ریلیٹنگ ٹو مائنارٹیز اسپیشل کمیٹی فار نامنکلیچر. تو اسی طرح سے سب کمیٹیز بنائے گئے تھے. اور اس میں جو ہے جو فرسٹ رپورٹ آپ بیسک پرنسپل کمیٹی تھی، تو جب اس کی رپورٹ آ گئی تو اس میں جو ہے جو ایسٹ پاکستان مطلب کہ بنگال والوں نے اعتراض کیا، ٹھیک ہے. اور وہ ریپریزنٹیشن کے حساب سے کہ جو سیٹوں کی جو تقسیم ہے تو اس حساب سے ان لوگوں نے اعتراض کیا. اور جب جو دوسرا بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ آ گئی تو اس میں پنجاب والوں نے اعتراض کیا. تو اب جو ہے جب خواجہ نظیم الدین کی طرف ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی حکومت کس طرح چلے گئی. اور تیسرا جو ہے جو پاکستان کا پرائم منسٹر وہ محمد علی بوگرا کو کیسے بنا دیا گیا. تو اسی طرح ہے کہ خواجہ نظیم الدین کے دور حکومت میں وہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. پہلی بات یہ کہ پروونشنل الیکشن ان پنجاب 1951 میں الیکشنز ہو گئے، ٹھیک ہے. تو جس میں مسلم لیگ وہ جیت گیا، اور جو بندہ جو ہے وہ جیتا تھا تو اس کا نام تھا ممتاز دولہ، ٹھیک ہے. دولہ تھا یا لیکن ممتاز اس میں آتا ہے، ممتاز نام تھا، ٹھیک ہے، وہ جیتا تھا. تو جب پنجاب میں اس کی جو حکومت آ گئی تو کیا ہوا، مسائل یہ تھی کہ پہلی بات کہ اینٹی احمدیہ. اسی طرح تھا کہ اس ٹائم جو ہے ایک بندہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو مسلمانوں نے اس کے خلاف وہ پروٹیسٹ شروع کیے، جس سے ملک میں بہت انتشار پیدا ہو گیا، لوگ اس کے خلاف نکل گئے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے پنجاب میں اسی طرح ہوا تھا کہ خوراک کی قلت آ گئی تھی، تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا. اس کے علاوہ پنجاب میں جو ہے 6 مارچ 1953 میں مارشل لا لگ گیا. تو یہ بھی ایک چیلنج تھی سول گورنمنٹ کے لیے، مطلب گورنمنٹ جو تھی وہ سویلین کی تھی اور پنجاب میں جو ہے وہ مارشل لا لگ گیا. تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا، اور یہ مارشل لا جو ہے جنرل اعظم نے لگایا تھا، اور اس وقت پاکستان کا جو آرمی چیف تھا تو وہ تھا ایوب خان. تو اس ٹائم یہ لگ گیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے غلام محمد نے جو ہے خواجہ نظیم الدین کو فورس کیا کہ آپ جو ہے استعفیٰ دے دیں. تو جس کی وجہ سے فورسفلی جو ہے خواجہ نظیم الدین سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور پاکستان کا جو تیسرا جو پرائم منسٹر ہے تو وہ محمد علی بوگرا کو بنا دیا گیا. اور اسی طرح ہے کہ محمد علی بوگرا، جب محمد علی بوگرا جو ہے پاکستان کا تیسرا پرائم منسٹر بنا دیا گیا، تو اب اس کا مین فوکس جو ہے اس چیز پر تھا کہ ملک میں جو ہے جو کانسٹیٹیوشنل پرابلمز چل رہے ہیں، قانون سے لے کر جو آئین کے حوالے سے جو پرابلم چل رہے ہیں تو ان کو حل کیا جائے. تو اس وقت جو ہے سب سے اس کی فوکس اس چیز پر تھی کہ ڈسٹریبیوشن آپ جو سیٹس ہے اس کو مطلب صحیح طریقے سے وہ میں کروں، ٹھیک ہے، کیونکہ پنجاب والوں کو بھی مسئلہ آ رہا تھا اور بنگال والوں کو بھی مسئلہ آ رہا تھا. تو اس کا مین مقصد یہ تھا. تو اس کی جو ہے مین فیچرز کی طرف بڑھتے ہیں. محمد علی بوگرا فارمولا. محمد علی بوگرا فارمولا کو کمپرومائز فارمولا آن فیڈرل لیجسلیچر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی مین فیچرز ہے کہ دی فیڈرل لیجسلیچر شوڈ بی کمپوزڈ آف 2 houses, the House of Unit and House of People. Both houses had equal powers. اس میں اس نے کہا کہ جو فیڈرل لیجسلیچر ہوگا وہ کمپوزڈ ہوگا 2 houses پر. ایک کو کہیں گے دی ہاؤس آف پیپل اور ایک ہاؤس آف یونٹ، مطلب ایک اپر ہاؤس ہوگا اور دوسرا لوور ہاؤس ہوگا، اور دونوں ہاؤسز کے پاس جو پاورز ہوں گے تو وہ برابر ہوں گے. پوائنٹ نمبر 2، جوائنٹ سیشن فار دی الیکشن آف دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ. جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جو ہے وہ مطلب سلیکٹ کریں گے تو اس کے لیے ایک جوائنٹ سیشن ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس مل کے جو ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنائیں گے. نیکسٹ نمبر 3، ٹو سولو ڈسپیوٹ بٹوین 2 houses there would be voting in a joint session. اسی طرح ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، ٹھیک ہے، لوور ہاؤس کو ہو یا جو ہے اپر ہاؤس کو ہو، تو جو بھی مسئلہ پیش آئے گا تو اس کے لیے ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور دونوں جو ہے مل کے اس مسئلے کا حل نکالیں گے. تو جوائنٹ سیشن اس کے لیے ہوگا. نیکسٹ جو ہے اس نے جو ڈسٹریبیوشن آف سیٹ
اینڈ فیڈرل لیجسلیچر تھی. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو کے ساتھ جو ہے ایک ٹیبل شیئر کرتا ہوں کہ اس نے کس طرح ڈسٹریبیوشن کی. تو اس میں جو ہے پہلا نمبر ہے ایسٹ بنگال. ایسٹ بنگال میں جو ہوم آف یونٹ ہوگا, ہاؤس آف یونٹ سوری, ٹھیک ہے, ہاؤس آف یونٹ اور ہاؤس آف پیپل. تو جو ہاؤس آف یونٹ ہوگا تو اس میں جو ہے اس کی سیٹس 10 ہوں گے اور جی دوسرے میں 165 ہوں گے. مطلب کہ اپر ہاؤس میں 10 ہوں گے اور لوور ہاؤس میں 165 ہوں گے. اس میں پنجاب دوسرا نمبر, پنجاب کے بھی 10 ہوں گے اور لوور ہاؤس میں 75 ہوں گے. نیکسٹ ہے NWFP, اس میں 10 ہوں گے اپر ہاؤس میں اور لوور ہاؤس میں 13 ہوں گے. نیکسٹ ہے فرنٹیئر اسٹیٹ اینڈ ٹرائبل ایریاز. یہ ایکول لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح ہوگا کہ یہ جو ہے NWFP کے ساتھ شامل ہے, ٹھیک ہے, جو اپر جو سیٹس کے تو اس کے ساتھ اس کے شامل ہے, اور جو لوور سیٹ کے تو لوور سیٹس اس کو دیے ہے 11, ٹھیک ہے. نیکسٹ سندھ, تو سندھ کے 10 ہوں گے اور جو لوور ہاؤس ہے تو اس کے 19 ہوں گے. خیرپور کو بھی اس میں شامل کیا ہے جس کے ساتھ یہ ایکول لگایا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اوپر والے کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو NWFP کے ساتھ جو ہے فرنٹیئر اسٹیٹ اینڈ ٹرائبل ایریاز کے, اور سندھ کے ساتھ جو ہے وہ خیرپور ہے, ٹھیک ہے, اور خیرپور کے لیے ایک سیٹ ہے لوور ہاؤس میں. نیکسٹ ہے بلوچستان. بلوچستان کے اپر ہاؤس میں 10 اور لوور میں 3. اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے باقی یہ جو نیچے ہے یہ بلوچستان کے ساتھ شامل ہے. اس میں بلوچستان اسٹیٹ یونین, کیپٹل آف فیڈریشن اور بہاولپور اسٹیٹ اس میں شامل ہے, اور یہ تینوں کو جو ہے وہ سیٹس ملے ہیں ہاؤس آف پیپل میں, مطلب کہ لوور ہاؤس میں تو 3, 2, 4 اور 7 جو ہے اس کو ملے ہیں. تو اب اسی طرح ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کو ایکولی وہ تقسیم کرنا تھا. مطلب کہ اس نے کہا کہ جو لوور ہاؤس ہوگا تو اس میں جو سیٹس ہوں گے تو وہ 300 ہوں گے, اور جو اپر ہاؤس ہوگا تو اس میں سیٹس جو ہوں گے تو وہ 50 ہوں گے. اور اس نے جو ہے پورے کنٹری کو 5 یونٹس میں وہ ڈیوائڈ کیا تھا, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں اس سائڈ پر تو ایسٹ بنگال ایک ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ باقیوں کو دیکھیں, پنجاب جو ہے یہ الگ تھا, NWFP جو ہے یہ الگ تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان جو ہے یہ الگ تھا, سندھ جو ہے الگ تھا. تو 4 جو ہے جو آج کے پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں 4 یہ ہو گئے, اور ایک جو ہے وہ بنگال. تو یہ سارے جو تھے 5 یونٹس اس نے بنائے تھے. تو اب جو ہے ان سارے سیٹس کو ان 5 یونٹس میں ایکولی وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا. تو اس چارٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا کہ اس طریقے سے یہ سیٹس ہوں گے, ٹھیک ہے. اب اسی طرح ہے کہ آپ لوگ جو ہے 165 اور 10 کو وہ ایڈ کرے تو اس سے کیا بنتا ہے 175. تو مطلب کہ ایسٹ بنگال کے 175 ہو گئے, اور اگر آپ لوگ جو ہے اس سے نیچے دیکھیں پنجاب کے 10 ہے, NWFP کے 10 ہے, اور سندھ کے 10 ہے, بلوچستان کے 10 ہے. تو ان ساروں کو مل کے یہ کتنے بنتے ہیں 10, 20, 30, 40 یہ ہو گئے 40 ہو گئے, ٹھیک ہے. اور 165 سے نیچے یہ جتنے بھی ہے اس کو ایڈ کریں, تو ان ساروں کو اگر آپ ایڈ کریں تو ان سے بھی 175 آئیں گے. تو اسی طریقے سے اس نے یہ سیٹس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے, ٹھیک ہے. تو 175 جو ہے وہ ایسٹ بنگال کے ہو گئے, اور 175 جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے, اور 175 جو ہے وہ ویسٹ پاکستان کے. ایسٹ ویسٹ پاکستان میں وہ ترتیب سے اس نے تقسیم کیے کہ کسی کو کوئی اعتراض وہ نہ رہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا سمجھ وہ آ گیا ہوگا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.